أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثا ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وَإِنْ خِفْتُمْ اور اگر تمہیں ڈر ہو اللہ تقسطوا فی الیتامی کہ تم یتیم بچیوں کے معاملے میں انصاف سے کام نہیں لے سکو گے، یہ ڈر ہو جائے۔ ہوا یہ تھا کہ لڑکیاں رہ گئیں یتیم، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی بیٹیاں، اور ان میں سے کسی نے چاہا کہ اس لڑکی سے شادی کر لے، اور عربوں کے ہاں یتیموں کے مال کا ایک یہ واقعہ، اور عربوں کے ہاں یتیموں کے مال کا پھر بھی کچھ تھوڑا بہت احساس تھا، یتیموں کے مال کو اتنی آسانی سے نہیں کھاتے تھے۔ جن مفسرین نے ان کفار پر یہ کہا ہے نا کہ یتیموں کے مال کا یہ احترام اور اتنا نہیں کرتے تھے، اس میں جنہوں نے زیادہ مبالغے سے کام لیا ہے انہوں نے اصل میں تاریخ پہ نظر نہیں کی، ورنہ جاہلیت کے زمانے میں ان مشرکین میں بھی جو بڑی بڑی خوبیاں پائی جاتی تھیں ان میں سے ایک یہ چیز تھی کہ یتیموں کا مال سب نہیں کھاتے تھے، کچھ ہوتا تھا، یہ نہیں ہے کہ سارا ہی معاشرہ اتنا اچھا ہو گیا تھا، کچھ تھے، لیکن یتیموں کے مال کو تو یہ چھیڑتے نہیں تھے، اور عورتوں کے حقوق بالکل بیکار تھے، عورتوں کے ساتھ نہایت جاہلیت کا طریقہ تھا، سرے سے وراثت میں عورتوں کا حق نہیں تھا، وہ کہتے تھے جو لڑ نہیں نہ سکتا اس کا وراثت میں حصہ نہیں، بس وہ کہتے تھے جو گھوڑے کی پیٹھ پہ بیٹھ نہیں سکتا اس کا وراثت میں حصہ نہیں، اس لیے عورتوں کا معاملہ ایسے تھا۔ اور یہ نہیں ہے کہ یہ بچیوں کو کوئی دفن کر دیتے تھے ایسے، اس کی بھی پیچھے ایک بڑی تاریخی بات تھی، لڑکیوں کو اس تھوڑا ہی دفن کر دیتے تھے کہ لڑکیاں انہیں بری لگتی تھی، ہوتا یہ تھا کہ ایک قبیلہ دوسرے قبیلے پر جب فتح پا لیتا تھا تو اس کے جشن کی انتہا یہی ہوتی تھی کہ دوسرے اپنے دشمنوں کی خواتین کو برباد کرے۔ تو اس وجہ سے عربوں میں جب لڑائیاں زیادہ ہوئیں تو انہوں نے کہا یہ ذلت کا دن دیکھنا ہے، لڑائی تو ہم چھوڑ نہیں سکتے، تو اپنی خواتین کے متعلق یہ جو ذلت کا دن دیکھنا ہے اس سے بہتر ہے بچی کو ویسے ہی مار دو، گاڑ دو زمین میں، یہ دن ہی نہ ہم پہ آئے، اس وجہ سے وہ کیا کرتے تھے۔ تو عورتوں کا تو کوئی حق تھا نہیں وہاں، اس لیے یہاں سے اللہ نے بات شروع کی ہے۔ اللہ نے فرمایا رہ گئی خواتین، وہ بچیاں، یہ کیا کرتے تھے، جس یتیم بچی کو دیکھا اس سے نکاح کر لیا، پیسے اس کے اور جو جائیداد اس کے باپ سے اسے وراثت میں آئی تھی وہ اپنے قبضے میں لے لی، اور قبضانے کے بعد اس کا حق مہر بھی نہیں ادا کرتے تھے، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں تھا۔ اللہ نے فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا، اور اگر تمہیں یہ خوف ہو، ڈر ہو جائے کہ یتیم بچیوں کے بارے میں کہ ان کے حقوق، یتیموں کا نکاح، یتیم بچیوں کا نکاح اس معاملے میں فَانْكِحُوا، تو تم سے نکاح کر سکتے ہو۔ یہاں پر پہلا مسئلہ پیش آتا ہے یتیم لڑکیوں کے نکاح کا مسئلہ، کہ اللہ نے بتایا ہے کہ جو بھی یتیم لڑکیوں کا ولی ہوگا وہ ان کا نکاح کرے۔ یتیم کہتے ہیں اس کو جس کا باپ مر جائے اور نابالغ ہو، جب لڑکا یا لڑکی بالغ ہو گئے تو یتیم نہیں رہتے، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے لغوی طور پر بھی کہا، اور جانوروں میں یتیم کہتے ہیں اس کو جس کی ماں مر جائے، اور یتیم اصل میں آتا ہے بنیادی طور پہ بہت نایاب چیز کے بارے میں، بہت نایاب چیز، در یتیم کبھی سنا ہے؟ ایسا موتی جو نایاب ہو، تو یتم وہ جسے کوئی چھو نہ سکے، ہاتھ نہ لگا سکے، یتیم ایسا، وہ یتیم کو یتیم سے کہتا ہے، وہ بھی اکیلا رہ جاتا ہے نا، تو نایاب چیز بھی اکیلی ہی ہوتی ہے، دنیا میں کوئی اس پہ اپنا حق نہیں جتا سکتا، اسی طرح یتیم کو یتیم وہ بھی اکیلا رہ جاتا ہے۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا اللہ نے آپ کو نایاب انسان نہیں پایا؟ اتنی اچھی فطرت، اتنی اچھی طبیعت کے آپ تھے، فآویٰ، اللہ نے نبوت عنایت فرما دی آپ کو۔ یہ
تو پہلا مسئلہ یہاں یہ اٹھتا ہے کہ ان خفتم اللہ تقسطوا فی الیتامی، اگر تمہیں اس بات کا گمان ہو، ڈر لگے اس بات سے، تو پھر بچیوں کے، ان یتیم بچیوں کے نکاح کر دیا کرو. تو جب لڑکی یتیم ہو جائے گی تو جو بھی اس کا ولی ہے یہ اس کا فرض بنے گا کہ وہ اس کا نکاح کرے. جیسے بھائی ہے، بڑا بھائی ہے تو اپنی بہن کا ولی بن جائے گا، وہ اس کا نکاح کرے گا. بڑا بھائی نہیں ہے تو اس کا بھتیجا ہے جس کی وہ پھوپھی بنتی ہے، بھتیجے کو ولایت کا حق مل جائے گا. اور یہ ساری تفصیلات ولایت کے باب میں فقہا نے لکھی ہیں. تو اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ دیکھو، اس لیے اگر ڈرو تم کہ انصاف نہیں کر سکو گے یتیم لڑکیوں کے حق میں، تو پھر کیا کرنا ہے؟ فنکحوا، نکاح کر دو ان یتیم بچیوں کا. تم خود اپنے ساتھ کر سکتے ہو. ما طاب لکم، جو تمہیں اچھی لگیں، من النساء، عورتوں میں سے، مثنا و ثلاثہ و رباع، دو دو، تین تین اور چار چار نکاح تم کر سکتے ہو. فإن خفتم، اور اگر تمہیں ڈر ہو کہ اللہ تعدلوا، تم انصاف نہیں کر سکو گے، فواحدۃ، تو ایک بیوی بس کافی ہے. او ما ملکت ایمانکم، یا یہ کہ ایک بیوی سے بھی انصاف نہیں ہے تو پھر وہ باندی جو تمہاری اپنی ملکیت ہے. ذالک ادنا، اور یہ اس لیے حکم دیا جا رہا ہے پھر کہ تمہیں اگر ڈر لگ جائے کہ برابری نہیں رکھ سکو گے، تو پھر دیکھو ذالک ادنا، اس میں لگتا ہے کہ اللہ تعولو، تم ایک طرف کو جھک نہیں جاؤ گے، گناہ نہیں کر بیٹھو گے، انصاف کے تقاضوں سے ہٹ نہیں جاؤ گے. اس لیے ہم نے کہا ہے کہ چار نہیں پھر ایک کرو. ایک بھی نہیں پھر وہ باندی ہے، وہ ہے تمہارے لیے. اور یہ ہے یتیم بچیوں کے باب میں کہ تم نے کیسے کیسے ان کو رکھنا ہے اور ان کے حق مہر اور یہ چیزیں کیسے ادا کرنی ہیں. اگلی آیت میں اس کا تذکرہ آ رہا ہے، کل پڑھ لیں گے. اس میں کافی سارے مسائل ہیں، انشاءاللہ کل پڑھیں گے. من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالی نے سورہ النساء کی آغاز میں سب سے پہلے یتیموں کا حکم بیان فرمایا اور یہ بتلایا کہ جو یتیم ہیں ان کے حصے تم لوگ جو مرنے کے بعد ان کے باپ کے جو مال ان کا رہ جائے اور جو ان کے حصے ہیں اس کو اپنے پاس مت رکھو اور اپنے استعمال میں مت لاؤ، بلکہ اس کو الگ کر کے اس کی حفاظت کرو. اپنے پاس رکھنے کا مطلب یہ کہ اس سے کوئی قرض یا مالی تصرفات اس میں یہ نہ کرو. اور دوسری بات یہ ارشاد فرما دی کہ دیکھو جو اس میں سے پاک ہے ناپاک کے ساتھ تبدیل نہ کرو، یعنی تم ردی اور بیکار چیزیں اس جگہ پہ رکھ دو اور وہاں سے اچھا مال ان کا لے لو، یہ نہ کرو. تیسری بات یہ بھی ارشاد فرما دی کہ ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر کھانا پینا اور تمام تصرفات جو مال کو ختم کر دیں یہ بھی نہ کرو. اور آخر پہ فرمایا کہ انہو کان حوبا کبیرہ، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے. یتیم بچیاں رہ جاتی تھیں اور یہ لوگ ان سے نکاح کر لیتے تھے عرب، اور نکاح کے بعد ان کا مہر بھی ادا نہیں کرتے تھے اور اسی طرح ان کے ساتھ مالی حقوق میں زیادتی کرتے تھے. تو اللہ تعالی نے اس دوسری بلکہ تیسری آیت کریمہ کے شروع میں فرما دیا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ، اور اگر تمہیں اس بات کا ڈر ہو، اس کا خوف ہو کہ تم ان یتیم بچیوں کے ساتھ، ان لڑکیوں کے ساتھ انصاف اور عدل کا معاملہ نہیں کر سکو گے، تو پھر فنکحوا، نکاح کر لو. اس سے ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ یتیم بچیاں جس کی بھی ولایت میں آ جائیں گی ان کا نکاح کرنا اس پر ضروری ہے اور اس پر فرض ہے. والد کے انتقال کے بعد اس کی بیٹیاں رہ گئیں اور بڑے بھائی کی ولایت آ گئی
بھتیجے کی ولایت آ گئی یا کسی کی بھی جو اس کا ولی وارث اور بڑا قرار پایا ہے شریعت کی روح سے، وہ اس بات کا پابند ہے کہ ان بچیوں کا نکاح کرے، اس کی فکر کرے، اس کے لیے کوشش کرے، اور اگر وہ کوشش نہیں کرتا تو اس معاملے میں وہ گناہ گار ہے۔ اس آیت میں خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے حکم ہے جن کے باپ کا انتقال ہو جائے لڑکیوں کا اور بڑا بھائی رہ جائے، تو بڑے بھائی کو چاہیے کہ اپنی چھوٹی بہنوں کے لیے رشتے کی ان چیزوں کی کوشش کرے، اگرچہ خواتین کو اپنا اختیار خود ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے فرمایا ہے کہ ان خفتم اللہ تقسطوا فی الیتامی، اور اگر تمہیں ڈر ہو ان یتیم بچیوں کے بارے میں جن کا نکاح تمہارے ذمے فرض ہے، تو پھر تم خود ان سے نکاح کر لو۔ تو اس سے فقہا نے اور مفسرین نے دو باتوں کا ثبوت دیا۔ ایک تو وہ کہتے ہیں کہ یتیم بچیوں کا جو بھی ولی بنتا ہے وہ ان کے لیے نکاح کی کوشش کرے، اور ظاہر ہے کہ وہ خود تو نکاح اس کو کر نہیں سکتا، عورتوں کا اختیار ہے، حق ہے کہ وہ اپنا نکاح خود کر سکتی ہیں، اور فرض کیجئے کہ جو ولی بن رہا ہے ان خواتین کا وہ ان سے نکاح کر سکتا ہے، اور ڈر ہے کہ وہ انسان ان کے ساتھ انصاف نہیں کر سکے گا، تو اللہ نے فرمایا کہ ان یتیم بچیوں کو تم چھوڑ دو، ان کا نکاح کہیں اور کر دو، اور فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، اور تم اپنا نکاح کرو مَا طَابَ لَكُم، جو چیز تمہیں جو خواتین تمہیں پسند آئیں، من النساء، عورتوں میں سے، یعنی یہ جو عورتیں ہیں جو تمہاری سرپرستی میں آئی ہیں، ان بچیوں کو چھوڑ کر، ان لڑکیوں کو چھوڑ کے باقی جتنی بھی لڑکیاں ہیں دنیا میں جو رشتے کے اعتبار سے تم پر حرام نہیں ہیں، تو ما طاب لکم، جو تمہیں اچھی لگیں تم ان سے نکاح کر سکتے ہو۔ ما طابہ کی دو تفسیریں کی گئی ہیں۔ ما طابہ کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ وہ جو تمہیں اچھی لگیں، یعنی مطلب یہ ہے اس کا بعض حضرات نے لغوی ترجمہ کیا ہے کہ جو تمہیں پسند آئیں، اس کا مطلب یہ کہ وہ خاتون جس کو شکل و صورت سے، جس کو جسمانی اعتبار سے تم پسند کرتے ہو، تم اسے نکاح کے لیے چن لو، اور یہ کوئی منع نہیں ہے، کوئی غیر شرعی چیز نہیں ہے۔ عورت اور مرد دونوں کو اللہ نے یہ اختیار دیا ہے کہ وہ چاہیں تو اپنے نکاح کے لیے منتخب کر لیں اور چاہیں تو رشتے کو رد کر دیں۔ حدیث میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے نکاح کے موقع پہ ارشاد فرمایا تھا، جب ان کی شادی ہو گئی تو آپ نے فرمایا کہ تم نے اس قبیلے کی خواتین کو دیکھ لیا ہے، اور پھر ایک عیب کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا ان خواتین میں عام طور پر یہ چیز پائی جاتی ہے، اور ایسے نہ ہو کہ بعد میں تمہارا اس سے جی نہ لگے۔ اور اسی لیے محمد ابن مسلمہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے شادی کرنی تھی جس لڑکی سے، تو وہ ایک جگہ کھڑے ہو گئے، وہ جب گزری تو انہوں نے اسے دیکھا، تو لڑکی کے جو گھر والے تھے انہوں نے حضرت محمد ابن مسلمہ رضی اللہ عنہ سے ناراضگی کا اظہار کیا کہ آپ ہماری لڑکی کو گھور رہے تھے، تو انہوں نے کہا میں نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، اور آپ نے فرمایا تھا کہ تم شادی کرنے سے پہلے اسے دیکھ لو، تو میں تمہارے یہاں پیغام بھیجنا چاہتا تھا رشتے کے لیے، اور میں اب بھیج رہا ہوں، اس وجہ سے میں نے اسے دیکھا ہے۔ تو ایک چیز تو یہ ہے۔ اسی طرح خواتین کو بھی اختیار دیا ہے شریعت نے کہ اگر وہ اپنے ہونے والے شوہر کو ناپسند کریں تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ اس رشتے کو رد کر دیں، اور نہ کرنا چاہیں تو کوئی اسے مجبور نہیں کر سکتا کہ یہ رشتہ ضرور کرے۔ حتیٰ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر کسی کے لیے سفارش کر دی حضرت مغیث رضی اللہ عنہ کے واقعے میں، اور حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ نے وہ نہیں رکھا اس رشتے کو قائم اور طلاق لینی چاہیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشورہ انہوں نے نہیں مانا، آپ نے بالکل ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا۔
اور ایسا موقع بھی آیا ہے کہ ایک خاتون آئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول 3 رشتے میرے لیے آئے ہیں اور آپ فرمائیں میں ان میں سے کس کو پسند کر لوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ ایک تو اس رشتے کو نہ کرو، یہ تو بہت ہی غصے والا ہے، ہر وقت اس کے کندھے پہ لاٹھی رکھی رہتی ہے. اور دوسرے کے متعلق فرمایا کہ یہ بہت کنجوس ہے، اور تیسرے کے متعلق فرمایا کچھ اور پھر آپ نے فرمایا ان میں یہ اچھا ہے، نسبتاً ٹھیک ہے، اس سے تم شادی کر لو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لڑکی کو بھی اختیار ہے اس بات کا کہ چاہے تو وہ رشتے کو قبول کرے اور چاہے تو وہ رد کر دے، دونوں طرف کی بات ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے چونکہ ذکر چلا آ رہا ہے اوپر سے یتیم لڑکیوں کا اور ظلم ہوتا تھا ان پہ، تو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ اس چیز کو ذکر کیا کہ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء، لڑکیوں میں سے جو تمہیں اچھی لگیں. ایک تو یہ بات ہوئی کہ جس سے تمہیں جسمانی اعتبار سے اچھی لگیں، ایک اس کا ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ جس کی صفات تمہیں اچھی لگیں، یعنی وہ لڑکی ایسی ہو کہ اس کی تربیت اچھی ہوئی بھی ہو اور تمہیں پتا ہو کہ اس خاندان کی لڑکیاں ان میں زیادہ شرافت، تمیز اور گھر بسانے کا اور یہ چیزیں زیادہ پائی جاتی ہیں. دونوں اس کے ترجمے اور تشریحات کی گئی ہیں اور دونوں میں سے کوئی بھی لے لی جائے کوئی مطلب اس میں گناہ نہیں ہے، اس لیے کہ جس نے زندگی گزارنی ہے یہ تو اس کا مسئلہ ہے. پھر ارشاد ہوا کہ من النساء، ان خواتین میں سے 2-2، 3-3 اور 4-4، یعنی تم شادی کرنا چاہتے ہو تو 2-2 سے کر لو، 3-3 سے کر لو، 4-4 سے کر لو. اور ان الفاظ کو اللہ تعالیٰ نے یہ جو ارشاد فرمایا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 4 تک آخری حد ہے، اور یہ واو جو ہے وہ او کے معنی میں ہے، یعنی یا تم 2 کر لو یا 3 کر لو یا 4 کر لو، یہاں تک تمہیں اجازت ہے. اور اس شرط کے ساتھ کہ جو ان کے حقوق تم پر واجب آتے ہیں ان تمام حقوق کو تم پورا کرو گے، نہیں کرو گے تو اللہ کے ہاں گناہ گار ہو جاؤ گے، نکاح منعقد ہو جائے گا. 2-2، 3-3 اور 4-4، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مرد کو اللہ نے 4 نکاح کرنے کی اجازت دی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی ایسے ہی معاملات پیش آئے جن میں لوگوں نے 4 سے زیادہ نکاح کر رکھے تھے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 سے زیادہ نکاحوں کو ختم کر دیا اور 4 بیویاں رکھنے کی اجازت دی. غیلان بن مسلمہ رضی اللہ عنہ تھے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور ثقفی تھے، بنو ثقیف قبیلے سے تعلق تھا، غیلان بن اسلمہ. اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں نے 10 شادیاں کی اور آپ مجھے اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا 6 کو تو طلاق دے دو اور 4 کو تم رکھ سکتے ہو. حضرت غیلان رضی اللہ عنہ نے 4 بیویوں کو بحال رکھا، اور پھر ایک وقت ان پر ایسا آ گیا کہ 4 بیویاں انہوں نے 4 بیویوں کو طلاق دے دی، اور یہ چاہتے ہوں گے شاید کہ ان کی جو وراثت ہے وہ ساری ان کی اولاد کو ملے اور کسی وجہ سے بیویوں کے پاس یہ حصہ نہ جائے، کیونکہ وہ پیسہ پھر منتقل ہو جاتا کہیں اور. تو انہوں نے جب 4 کو طلاق دی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور آ گیا تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بلایا اور فرمایا کہ اس طلاق سے رجوع کرو، میں سمجھتا ہوں کہ تم مر جاؤ اور یہ تمہاری وراثت تمہاری بیویوں تک پہنچے، یہ زیادہ اچھا ہے، وگرنہ میں تمہیں سزا دوں گا. اور تم نے اس لیے یہ کیا ہے کہ تمہاری بیویاں اس وراثت سے محروم ہو جائیں. اور حضرت غیلان رضی اللہ عنہ کو ان 4 کی طلاق سے رجوع کرنا پڑا اور پھر ان کی وراثت اور ان کا مال ان 4 بیویوں تک پہنچا ہے. تو یہ دلیل ہے اس کی کہ شریعت نے آخری حد 4 مقرر کی ہیں. حضرت قیس ابن حارث رضی اللہ عنہ آئے، 8 بیویاں تھیں ان کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا 4 کو تم رکھ سکتے ہو اور 4 کو طلاق دے دو. اللہ نے 4 سے زیادہ کی اجازت نہیں دی. نوفل ابن معاویہ رضی اللہ عنہ کی 5 بیویاں تھیں، وہ بھی آئے، اور یہ سب روایات حدیث کی کتابوں میں مل جائیں گی، نسائی میں، ابن ماجہ وغیرہ میں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 سے زیادہ کے نکاح کو رد کر دیا
اور ایسے بھی لوگ گزرے ہیں جنہوں نے 2 2 3 3 4 4 سے مراد کیا لیا ہے؟ انہوں نے کہا 2 جمع 3 جمع 4 یعنی 2 اور 3 5 اور 4 9 بیویاں کی جا سکتی ہیں، اللہ نے یہ فرمایا ہے۔ اور ان سے بھی بڑے گزرے ہیں جنہوں نے کہا یہ کیوں بھئی، اللہ نے تو کہا 2 اور 2 یعنی 4 اور 3 3 6 اور 4 10 ہو گئے، اور 6 اور 4 10 کے بعد 4 4 یعنی 4 اور 4 کتنے ہو گئے 8، تو 18 بیویوں کی اجازت دی ہے۔ بہت سے فرقے جن کا تعلق اہل تشریع سے تھا، فقہ جعفریہ سے تھا، پتہ نہیں اب وہ رہے بھی دنیا میں یا نہیں رہے، لیکن کتابوں میں یہ آتا ہے کہ وہ 18 بیویوں کے قائل تھے، اور اسی آیت کریمہ سے انہوں نے سمجھا تھا۔ انہوں نے کہا اللہ نے کہا 2 2 3 3 4 4، اور ایسے شہزادے تو بہت سے ہیں جو کہتے ہیں اللہ نے شروع ہی 2 سے کیا ہے۔ یہ آگے لگ جائے گا پتا، جو اللہ نے 2 سے شروع کیا ہے وہ کہتے ہیں اللہ نے 2 ہی سے شروع کیا ہے کہ 2 2 3 3 4 4، تو 2 تو کم سے کم ہونی چاہیے۔ آگے آتا ہے بیان اس کا بھی، 2 رکھنا کوئی آسان بات تھوڑا ہی ہے۔ اللہ نے فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اور اگر تمہیں ڈر یہ ہے کہ تم ان یتیم لڑکیوں کے ساتھ نا انصافی کا خدشہ ہو، تو پھر ایسے ہے کہ تم لوگ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر تمہیں یہ خدشہ ہو کہ اللہ تعدلوا کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے، فواحدۃ، تو ایک عورت سے نکاح کر لینا۔ یہاں پر انصاف کو قرار دے دیا گیا ہے، اور یہ جو ان ہے یہ شرط نہیں لگائی، یہ جو ان ہے نا اگر، یہ شرطیہ نہیں ہے۔ ان کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مطلب یعنی تشریح کے لیے آیا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اور دیکھو اگر تم نہیں کر سکتے انصاف 2 بیویوں میں، 3 میں، 4 میں، ان چیزوں میں جو حقوق واجب ہیں۔ واجب حقوق کا مطلب یہ ہے کہ ان کے کھانے پینے میں برابری کی جائے، واجب حقوق کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ ان کے پہننے میں برابری کی جائے، تیسرا مطلب یہ ہے کہ ان کی رہائش میں برابری کی جائے، اور چوتھا مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ وقت کے گزارنے میں برابری کی جائے، جتنا وقت ادھر گزارا ہے اتنا ہی وقت ادھر گزارا جائے۔ یہ ساری چیزیں واجب حقوق میں سے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنی بیوی کے حقوق واجب ادا نہیں کیے اور دوسری کے پاس رہا یا دوسری کو زیادہ وہ ترجیح دیتا رہا، تو قیامت میں اس حال میں اللہ کے سامنے پیش ہوگا کہ اس کا آدھا جسم مفلوج ہوگا، گھسٹ گھسٹ کے چلے گا، یہ فالج زدہ جو ہو کے اٹھے گا۔ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ اس نے انصاف نہیں کیا تھا، اس لیے فرمایا ہے کہ دیکھو ان کے ساتھ انصاف کرنا ہے، انصاف کو ضروری قرار دیا گیا، اور اگر انصاف نہیں کرے گا تو قیامت میں اس چیز کی سزا اس انسان کو ملے گی۔ تو ایک بات تو یہ فرما دی، اور باقی دوسری بات کہ دل کا تعلق کسی کے ساتھ زیادہ اور کسی کے ساتھ کم ہو جائے، اس پہ شریعت نے کوئی پابندی نہیں لگائی۔ حدیث میں آتا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے متعلق کہا کہ اللہ جہاں تک ان چیزوں کا تعلق ہے دنیا کی تقسیم کا، میں نے اپنی ساری بیویوں کو برابر کی تقسیم دی ہے، اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے دل کی محبت کا، یہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ زیادہ ہے، اور اللہ قیامت میں اس پہ مجھ سے مواخذہ نہ کیجیے، مجھ سے سوال نہ کیجیے۔ تو جو دل کی محبت ہے وہ اپنے اختیار میں تو ہے نہیں، اس لیے اس کا کچھ نہیں، باقی جو چیزیں اپنے اختیار میں ہیں ان پر تقسیم برابر کی۔ اور برابر کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ فرض کیجئے کہ ایک آدمی نے 2 شادیاں کر لی، ایک تو کر لی پاکستان سے اور دوسری کر لی امریکہ سے، تو دونوں کے سٹینڈرڈ میں فرق ہے نا، دونوں کی رہائش میں فرق ہے، دونوں کے کھانے پینے میں فرق ہے۔ یہ تھوڑا ہی ہے کہ اگر ایک طرف وہ سبزی دال لے کر جا رہا ہے تو دوسری کو بھی مجبور کرے گا کہ تم پالک کا ساگ ہی کھاؤ، اگر وہ کھانے کی سینڈوچ اور ان چیزوں کی عادی ہیں تو انہیں وہ کھلانا پڑے گا اور اسے وہ کھلانا پڑے گا۔ یہ عدل ہے، یہ نہیں ہے کہ جس نے ہمیشہ پراٹھے اور سوئیاں دیکھی ہیں اسے جا کے کہنا کہ تم بھی سینڈوچ ہی کھایا کرو، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، اس لیے کہ وہ تہذیب معاشرت مختلف ہے۔ اسی طرح وہ خواتین ایسی ہیں جو کھلے گھروں میں رہنے کی عادی ہیں، اور امریکن جو ہیں وہ 1 کمرہ 2 کمرے بس کافی ہے۔ تو یہ معاشرت میں عدل نہیں ہے کہ آدمی اس کو بھی کہے کہ تم بھی ایک ہی کمرے میں رہا کرو، بس پہلی بھی جو امریکہ سے کر کے لایا وہ بھی تو ایک ہی کمرے میں رہ رہی ہیں،
یہ عدل نہیں. عدل پھر ہوگا جب اس کو اس کے مطابق دے گا رہائش کی جگہ اور اس کو اس کے مطابق دے گا. تو اس لیے یہ 2 بیویاں بڑی خوشی کی بات ہے، مگر جو آگے آ رہی ہیں نا چیزیں عدل کی، یہ کون پوری کرے گا؟ اس لیے اللہ نے فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اور جب تمہیں ڈر ہے کہ تم نہیں عدل کر سکو گے، انصاف نہیں کر سکو گے، تو پھر ایک بیوی کر لینا. یہ ان جو ہے نا لفظ قرآن پاک میں یہ ضروری نہیں ہے کہ شرط کے طور پہ استعمال ہو، کہ اگر جیسے ہمارے ہاں تو اگر شرط کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، لیکن عربوں میں ہمیشہ یہ شرط کے معنی میں نہیں آتا. اردو میں کیسے استعمال ہوتا ہے؟ اردو میں کہتا ہے کہ اگر آپ جائیں گے تو پھر میں ان کو بھیج دوں گا. تو مطلب یہ ہے کہ مشروط کر دیا نا اس نے آپ کے جانے کے ساتھ کسی اور چیز کو. عربوں میں ہمیشہ ایسے نہیں ہوتا، قرآن پاک میں ایسے نہیں ہوتا. اس لیے بعض لوگوں کو جو یہاں غلط فہمی ہو گئی ہے، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہو گئی ہے انہیں. آپ دیکھیے قرآن پاک میں یہ جو ان کا لفظ ہے، 1-2 مقام آپ کو بتاتے ہیں. اگر شرط لگا لی جائے تو پھر وہاں کیا بنے گا؟ قرآن دیکھیے، سورہ مائدہ دیکھیے 6 پارے میں، سورہ مائدہ 6 پارے میں، بلکہ 7ویں پارے میں جو اس کا آخری حصہ ہے، وہاں دیکھیے. ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے. ساتواں پارہ جو ہے اس میں جو سورہ مائدہ کا بالکل آخری حصہ بنتا ہے، وہاں یہ مقام دیکھیں آپ، بالکل جہاں ختم ہو رہی ہے تقریباً وہاں. آیت نمبر 118 ہے، 7واں پارہ سورہ مائدہ اور آیت نمبر 118. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات چل رہی ہے. انہوں نے عرض کیا اللہ تعالی سے ان تو عذبہم، اور اگر آپ انہیں عذاب دیں، فإنہم عبادک، اللہ یہ آپ کے بندے ہیں. اگر آپ انہیں عذاب دینا چاہیں لوگوں کو، یہ آپ کے بندے ہیں، اور اگر نہ دینا چاہیں تو پھر بندے نہیں رہیں گے. یہ ہے نا ان نہیں آیا ہے لفظ، تو ان کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شرطیہ ہے. ان تو عذبہم فإنہم عبادک، اللہ اگر آپ انہیں عذاب دیں تو یہ آپ کے بندے ہیں. تو ان کا مطلب ہر جگہ شرط سے نہیں، بلکہ بعض اوقات یہ کسی چیز کی وضاحت کے لیے آتا ہے کہ اگر آپ عذاب دیتے ہیں، یعنی جب آپ عذاب دیں گے تو یہ آپ کے بندے ہیں، اور اگر نہیں دیں گے تو تب بھی آپ ہی کے بندے. تو ان شرطیہ نہیں آتا، بلکہ کبھی کبھی کسی چیز کی وضاحت کے لیے آتا ہے. ایک دوسرا مقام دیکھیے سورہ نور میں. یہ بظاہر ایسے لگتا ہے جیسے آپ کے کام کی چیز نہ ہو، لیکن یہ اس لیے بتاتے ہیں کہ یہ خیال رہے کہ بہت سے لوگ جو اس قسم کی چیزوں کو سمجھتے نہیں ہیں اور ترجمہ کرتے ہیں قرآن پاک کا، بڑی غلط چیزیں کر دیتے ہیں. 18واں پارہ ہے، 24ویں سورت ہے، 24 سورہ کا نمبر ہے. اٹھارہواں پارہ اور 24 نمبر ہے. آیت نمبر دیکھیے اس کی 33. یہ بھی نکاح کی بات چل رہی ہے یہاں. دیکھیے اللہ تعالی نے یہاں پر کیا فرمایا. 18واں پارہ 24 نمبر سورت ہے اور آیت ہے اس کی 33. وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، اور جن لوگوں کو نکاح نہیں ہے، یعنی وہ ابھی نہیں کر سکتے فی الحال، انہیں چاہیے کہ اپنے آپ کو پاک رکھیں. حتیٰ یغنیہم اللہ من فضلہ، یہاں تک کہ اللہ اپنے فضل سے ان کے لیے سہولت پیدا کر دے. والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فقاتلوہم، اور جو تمہارے غلام اپنے لیے آزادی چاہیں تو تم انہیں لکھ دیا کرو. ان علمتم فیہم خیرا، اگر تم ان میں سمجھتے ہو جن کی آزادی مناسب ہے. وآتوہم من مال اللہ الذی آتاکم، اور اس آزادی میں
ان کی مدد کرنا اس مال کے ذریعے سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، وَلَا تُكْرِهُ فَتَيَاتِكُمْ، اور جو باندیاں لڑائی میں تمہارے پاس آ جاتی ہیں اور تمہارا قبضہ ان پر ہو گیا ہے، انہیں مت مجبور کرو علی البغاء، بدکاری پر۔ عرب جو تھے یہ جاہلیت کے دور میں ان خواتین سے علیاذ باللہ پیشہ کراتے تھے اور وہ کمائی کھاتے تھے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تُكْرِهُ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ، اور ان لڑکیوں کو مجبور نہ کرنا بدکاری پہ، ان اردنا تحسنن، اگر وہ پاک رہنا چاہتی ہیں۔ تو کیا مطلب وہ اگر پاک نہ رہنا چاہیں تو پھر؟ اس لیے یہ جو ان ہے نا قرآن پاک میں ہر جگہ شرطیہ استعمال نہیں ہوتا، کئی جگہ پر محض وضاحت کے لیے آ جاتا ہے، تو اس لیے یہاں پر بھی دیکھیے تو ارشاد فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اور اگر تمہیں یہ ڈر ہے، یعنی اس کی وضاحت ہو رہی ہے کہ اللہ تعدلوا، تم انصاف نہیں کر سکو گے، تو فواحدۃ، ایک لڑکی بس اس سے ایک خاتون سے نکاح کر لو، او ما ملکت ایمانکم، اور اگر ایک سے بھی انصاف نہیں کر سکتے تو پھر تمہارے لیے کافی ہے وہ جو تمہارے لیے باندی ہے جس کے مالک تمہارے ہاتھ ہیں۔ باندیوں کا اور غلاموں کا نظام جو اسلام میں چلا ہے، پہلی بات تو یہ سمجھنے کے قابل ہے کہ اسلام نے اسے نہیں چلایا، صدیوں سے چلا آتا تھا اور سینکڑوں سال سے یہ نظام تھے دنیا میں قائم۔ تورات اور انجیل میں بھی ایسی چیزیں ملتی ہیں اور لوگ ان کو رکھ لیا کرتے تھے۔ اب جب اسلام آیا اور تو اللہ تعالی نے اسے کیوں آخر ختم نہیں کیا، اور اس کی بھی بات ہے کہ اسلام نے ان کے لیے کیا حقوق متعین کیے۔ اس سلسلے میں سب سے اچھی چیز تو یہ ہے کہ وہاں سعید احمد صاحب تھے اکبر آبادی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے اسلام اور غلامی پر کتاب لکھی ہے، وہ بہت اچھی ہے، علی گڑھ سے چھپی تھی کسی زمانے میں، اب تو ہمارے ہاں بھی عام طور پہ ملتی نہیں، وہ پڑھ لی جائے تو انہوں نے بہت کچھ اس مسئلے پہ لکھا ہے، اور اسی طرح علامہ شبلی نعمانی نے بھی اس مسئلے پہ لکھا ہے، اسے پڑھ لینا بھی کافی ہے۔ مختصر صرف اتنی سی بات ہے کہ شریعت نے جتنے بھی غلامی کے نظام تھے سب ختم کر دیے سوائے ایک کے۔ اسلام سے پہلے خواتین کو، مردوں کو بیچا جاتا تھا، آزاد مرد و عورت کو پکڑ کر فروخت کر دیا جاتا تھا۔ اللہ نے یہ حق سب سے ختم کر دیا، اور حدیث میں آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی لعنت تو اس پر جو آزاد کو غلام بنا کر بیچے، کیونکہ آزادی انسانوں کا بنیادی حق ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک مقام پہ اپنے ایک فیصلے میں یہ ارشاد فرمایا تھا کہ متى استعبدتم الناس، تم نے لوگوں کو کب سے آزاد لوگوں کو غلام بنانا شروع کر دیا ہے؟ وقد ولدتہم امہاتہم احرارا، ان کی ماؤں نے تو انہیں آزاد جنم دیا تھا۔ تو شریعت نے ہر طرح کی پابندی لگا دی کہ کوئی بھی آدمی کسی آزاد آدمی مرد و عورت کو غلام نہیں بنا سکتا۔ صرف ایک چیز باقی رہ گئی، اور وہ یہ تھی کہ جب مسلمانوں اور کافروں میں آپس میں جنگ ہوگی تو اس جنگ کے دوران جو قیدی مسلمانوں کے پاس پکڑے ہوئے آتے ہیں، عورتیں ہیں یا مرد ہیں، ان کا کیا کیا جائے گا؟ ان میں سے بھی وہ لوگ جو اس میں لڑنے کے لیے آئے ہیں، حربی کافر ہیں، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، کیا کیا جائے گا؟ یہ مسئلہ اسلام کے سامنے تھا، اور یہ مسئلہ ہمیشہ سے دنیا میں رہا ہے اور اب بھی ہے کہ جب دو قومیں آپس میں لڑتی ہیں تو جو بھی قیدی گرفتار ہوتے ہیں ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے۔ کوئی بھی حل دنیا نے اب ڈھونڈا ہے یا پہلے ڈھونڈا ہے، کچھ نہ کچھ تو حل کرنا تھا۔ عیسائیت اور یہودیت پوری تاریخ ہے 18ویں صدی تک جہاں بھی انہیں غلبہ ملا، اور اب بھی جہاں غلبہ انہیں ملتا ہے وہ قتل کر دیتے ہیں لوگوں کو، عام انسانی آبادیوں کو، اور قطع نظر اس کے کہ اس میں کتنی کتنی صلاحیت والے لوگ ہوتے ہیں، بس ان کے ہاں ایک اصول ہے کہ اسے قتل کر دو، چاہے وہ کتنا بڑا عالم ہے اپنے علاقے کا، خواہ وہ کیسے ہی انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، انسانیت کو اس سے کتنا ہی نفع پہنچ رہا ہے، وہ ماں ہے اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور وہ ماں ہے اور اس نے 1000 کام اور کرنے ہیں، اور ان بچوں کا کیا ہوگا، کچھ ہوگا نہیں ہوگا، ان کے ہاں ایک ہی اصول ہے اور وہ قتل کرنا، اور اب تک دنیا میں وہ اسی اصول پر قائم ہے۔ حالیہ زمانے کی جنگوں کو دیکھ لیں،
اس صدی میں، حتیٰ کہ ابھی 4 سال ہوئے ہیں اس کے آغاز کو، لیکن جتنا قتل عام اب بھی ان حضرات کی طرف سے ہوتا ہے کہیں نہیں ہوتا۔ اسلام نے اس کے مقابلے میں 1500 برس ہو گیا ہے، جتنی بھی جنگیں ہوئیں شریعت نے کہا انہیں قتل نہ کرو۔ اچھا صاحب، انہیں قتل نہ کریں، قیدی اپنے پاس بنا کر رکھیں۔ اگر قیدی رکھتے ہیں بنا کے تو ان کی صلاحیتوں کا آخر فائدہ کیا ہے؟ اتنا عرصہ تک وہ جو اسٹیٹ کے ذمے رہیں گے، حکومت وہ خرچے کہاں سے پورے کرے گی؟ پھر ان لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ واپس بھیج دیں۔ عقلاً اس کے حل سوچنے چاہیے۔ عقل یہ کہتی ہے کہ اگر واپس بھیجو گے، یہی اپنی صلاحیتیں پھر تمہارے خلاف استعمال کریں گے، پھر تو یہ جنگیں ختم ہی نہیں ہوں گی اور امن قائم نہیں ہوگا۔ تو شریعت نے کہا انہیں اپنے پاس رکھو، انہیں تعلیم دو، جو ان میں جاہل ہیں ان کو تہذیب سکھاؤ، اور پھر اس کے بعد انہیں آزاد کرتے رہو، اور جو ان میں کام والے لوگ ہیں ان سے تم اپنا کام کرواؤ، کام پہ انہیں لگا دو، تاکہ ان کی صلاحیتوں سے انسان محروم نہ ہو، ان کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یہ بنیادی طور پر تھا، اور اسی لیے شریعت نے یہ قرار دیا کہ جو میدان جنگ میں لڑائی ہو رہی ہے اس میں جو جس کو غلام مل جائے گا، جس کے لیے وہ دے دیں گے، وہ اس کے لیے غلام ہو جائے گا، وہ اس کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھائے گا، وہ اس پر ظلم نہیں کرے گا۔ کفارے کے طور پر شریعت نے بتایا کہ اسے آزاد کرتا رہے گا۔ شریعت نے غلامی میں اتنی دلچسپی کا اظہار نہیں کیا جتنا انہیں آزاد کرنے میں کیا۔ اس لیے قرآن میں آپ دیکھیں گے کتنے ہی گناہ ایسے ہیں جن میں آیا ہے کہ اس کے غلام کو آزاد کر دو، یہ تمہارے کفارے کے طور پہ ہو جائے گا۔ اور پھر بڑی بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بات ارشاد فرما دی کہ تم میں سے جو انسان اپنے غلام کو آزاد کرے گا، اللہ اس غلام کے ایک ایک حصے کے بدلے میں جسم کے اس کو جہنم سے آزادی دے دے گا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ بڑی تعداد میں غلاموں کو آزاد کر دیتے تھے، اور وہ لوگ جو غلام ہو کے آتے تھے مدینہ منورہ میں بکتے تھے، صحابہ رضی اللہ عنہ نے خرید کے آزاد کر دیا کرتے تھے، حالانکہ وہ جنگ میں نہیں آتے تھے۔ شریعت میں تو ایک ہی طریقہ باقی رہ گیا تھا کہ وہ جنگ میں آئیں، اور اسی طرح جنگ میں جو خواتین آئیں گی یا جو لڑائی میں آتی ہیں یا جو اس قسم کی چیزیں ہیں، ان لڑکیوں کا کیا کیا جائے؟ شریعت نے کہا انہیں قتل نہ کرو، اس لیے کہ ان میں بھی صلاحیتیں ہیں، اور وہ عورتیں تھیں جو باندیاں قرار پائیں، اور جو جہاد میں امیر تھا اس کا یہ کہنا کہ میں نے تمہیں اس عورت کو دیا، یہ نکاح کا قائم مقام تھا، اس لیے وہ جائز ہو جاتی تھی، حلال ہو جاتی تھی۔ جیسے نکاح میں کوئی کہتا ہے کہ گواہوں کی موجودگی میں اتنے حق مہر کے عوض فلاں کو فلاں کے نکاح میں دیا، یہ جو جملہ ہے وہی اس سے جائز اور حلال کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح اس کا یہ جملہ کہ میں اس کو آپ کے لیے دیتا ہوں یا تمہیں عطا کرتا ہوں، یہ جملہ تھا اس کا قائم مقام، اور وہ نکاح تھا۔ اس کے علاوہ اور کیا چیز تھی؟ دنیا میں جتنے بھی ظلم کے نظام چل رہے تھے، شریعت نے اس میں آ کر اعتدال پیدا کیا، اور نکاح قتل سے بھی بچو، اور اس طرح لوگوں کو آزادیاں دینے سے بھی بچو اپنے دشمنوں کو۔ کل کو پھر تمہارے خلاف اٹھیں گے اور یہ جدال اور یہ لڑائیاں جاری رہیں گی، انہیں اپنے پاس رکھو، تہذیب سکھاؤ، انسانیت سکھاؤ، اور اس کے بعد انہیں ان کے ممالک میں آزاد کرتے ہو، یہ واپس چلے جائیں۔ نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جب ان خواتین سے نکاح کرنا شروع کیے ہیں تو بڑے بڑے لوگ تھے جنہوں نے باندیوں سے نکاح کرنا شروع کر دیے، اور ان سے بہت اچھے لوگ پیدا ہوئے ہیں۔ مثلا آپ دیکھیے مدینہ منورہ میں جو خواتین آئی تھیں ان میں سے 3-4 کی مثالیں آپ دیکھ لیں۔ یہ قاسم بن محمد بن ابو بکر رضی اللہ عنہ جو ہیں، ان کی والدہ جو تھیں وہ باندی تھیں۔ یہ سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جو ہیں، ان کی والدہ باندی تھیں۔ حضرت زین العابدین، ان کی والدہ باندی تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سارے 4 خواتین جو جتنی بھی آئی تھیں، ان 4 خواتین کو 4 کے لیے دے دیا تھا، اور ان سے جو ان کی اولادیں ہوئی ہیں مدینہ منورہ کے بہت بڑے بڑے فقہا پیدا ہوئے، اتنے بڑے فقہا پیدا ہوئے کہ لوگوں کو دلچسپی ہونے لگی کہ اگر کوئی خاتون آئیں بازار میں بکنے کے لیے تو ہم اس کو جا کر خرید لیں، اس سے شادی کر لیں۔ وجہ اس کی یہ کہ آگے اولاد کی تربیت اچھی ہو جائے، دین اچھا ہو جائے۔ اور پھر جب 18ویں صدی میں دنیا کی تمام اقوام نے آپس میں یہ معاہدے کر لیے کہ اب ہم آج کے بعد کسی کو غلام نہیں بنائیں گے،
انقلاب فرانس کے بعد اور اقوام متحدہ میں، اور یہ چیزیں ہو گئیں تو پھر ہم بھی اس کے پابند ہو گئے. ہم نے کہا ٹھیک ہے، اب جب دنیا میں غلامی ختم ہو رہی ہے تو ہمیں کوئی ضروری ہے کہ ہم کسی کو غلام بنائیں. ہم نے بھی اس کو چھوڑ دیا. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ سورہ توبہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو انٹرنیشنل تمہارے معاہدے ہیں بین الاقوامی، تم نے ان معاہدوں کو پورا کرنا ہے، تو ہم تو اس کے پابند ہیں. آج کوئی قوم اس معاہدے کو توڑ دیں لوگ مل کے، ہم بھی اس معاہدے سے نکل جائیں گے، ہم بھی وہی کریں گے. کیونکہ ہمیں تو دنیا کو امن دینا ہے، انسانوں کو دینا ہے، ان کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانا ہے. یہ نہیں کرنا کہ جبرن کسی کو غلام بنا لیں. اس غلامی کو تو اتنا برا سمجھا گیا ہے کہ فقہا نے لکھا ہے کہ ایسے وظائف، ایسے اعمال کرنا جن کے ذریعے جنات کسی کے غلام بن جائیں، وہ کہتے ہیں وہ بھی حرام. ہوتا ہے نا بعض لوگ ایسے عمل کرتے ہیں کہ جس سے کوئی جن آ جائے اس کا غلام بن جائے، وہ کہتے ہیں وہ بھی حرام ہے. اس لیے کہ بنیادی طور پر آزادی اور حریت ہے سب کے لیے، انسان ہوں یا جنات. جانوروں تک کو شریعت نے پسندیدہ قرار دیا ہے کہ لوگ اس کے لیے کہ لوگ انہیں آزاد کریں. ہاں یہ کہ اس کی اجازت دی ہے کہ تم اپنے آپ پال سکتے ہو، جانوروں کو پابند کر سکتے ہو، قید کر سکتے ہو، لیکن ترجیح اس کو دی ہے کہ ان چیزوں کو بھی آزاد کرو. تو اس لیے جتنے بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ غلامی کوئی ظلم ہے، یہ ظلم کی چیز نہیں تھی. ظلم کو کم کرنے کے لیے تھی، دنیا میں اس نظام کو ختم کرنے کے لیے. رہ گئی یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پر یہ حکم کیوں نہیں کر دیا؟ معاشرے ایسے نہیں بنتے. شراب کا حکم کتنے عرصے کے بعد جا کر تدریجاً نفرت پیدا کی گئی اور پھر کہا گیا کہ ایسے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حکم دیے شریعت کے تدریجاً، اور اگر وہ پہلے ہی دن کہہ دیتے کہ شراب حرام ہے اور فلاں چیز حرام ہے تو پھر لوگ ماننے سے انکار بھی کر سکتے تھے. آہستہ آہستہ شریعت نے ان پہ پابندیاں لگانی شروع کی، حتیٰ کہ سود جیسی چیز جس کے متعلق اللہ نے کہا یہ میرے ساتھ جنگ ہے، آپ جانتے ہیں یہ 9 ہجری میں جا کے حرام ہوا ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کو 1.5 سال باقی رہ گیا تھا. اس وقت جا کے شریعت نے اسے حرام قرار دیا ہے، کیونکہ سود پورے معاشرے میں ہر طرح پھیلا ہوا تھا، شراب ہر طرح پھیلی ہوئی تھی. کیسے اسے ایک دم سے ختم کر دیتے؟ اور اگر یہ غلامی کا نظام کبھی ختم ہو جاتا، یہ شریعت کہتی، تو بہت سے ایسے لوگ جو کچے مسلمان تھے، بغاوت پورے معاشرے میں پھیل جاتی. اربوں کے ایک ایک گھر میں باندیوں کا اور غلاموں کا نظام تھا اور لوگ ٹھیک چل رہے تھے. اس نظام کو کیسے چھڑا جا سکتا؟ شریعت ایسے نہیں کیا کرتی کہ جو نظام صدیوں سے رائج ہے انہیں ایک دن میں تبدیل کر دے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ان صدیوں کے نظاموں میں جو گڑبڑ دیکھتے ہیں اسے وہ تدریجاً بدل دیتے ہیں، باقی معاشرے کو اپنی جگہ پہ قائم رکھتے ہیں. مثلا قتل تھا اور اس کی دیت 100 اونٹ اربوں میں ایک عرصے سے چلی آ رہی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اس کو نہیں چھیڑا اور 100 اونٹ ویسے کے ویسے ہی رہنے دیے. اربوں میں 8 طریقے نکاح کے رائج تھے، یہ شاید کل کی بیانات میں آ جائے، اور ان 8 طریقوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 کو ہٹا دیا، ایک طریقے کو باقی رہنے دیا. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی خداداد ذہانت اور صلاحیت سے جو کچھ حجت اللہ البالغہ میں ارتفاقات کے عنوان سے لکھا ہے وہ پڑھنے کے قابل ہے. اس کو آپ کو اس لیے بھی پڑھنا چاہیے کہ آپ کا یہاں ان اقوام سے واسطہ پڑتا ہے جو ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، عقل میں نہیں آتی. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عقلی اعتبار سے گفتگو کی ہے کہ شریعت کا آخر مقصد کیا ہے، اور پھر انہوں نے بتایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں ہے کہ سارا نظام اٹھا کر بدل دیا ہو، بلکہ جو جو اس میں خرابیاں آ گئی تھیں انہیں دور کیا ہے، باقی نظام کو اپنی اصل حالت میں چلنے دیا ہے، قائم رہنے دیا. تو اس لیے یہاں پر یہ جو فرمایا ہے نا اللہ نے کہ اگر تم انصاف نہیں کر سکتے تو تمہاری باندی، بس اس کے ساتھ اپنی ضرورت کو پورا کرو، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ تم انصاف کو ختم کر دو. اب جبکہ پچھلی 3 صدیوں سے یہ نظام رہا ہی نہیں، اس پہ عمل بھی نہیں ہے. اگر فرض کیجئے دنیا کے معاہدے کبھی ٹوٹ جائیں اور لوگ ایسے کرنے لگیں تو پھر یہ چیزیں بھی شروع ہو جائیں گی. ذالک ادنا، اور یہ جو ایک ہی پر اکتفا کرنا ہم نے کہا ہے یہ اس کے قریب ہے کہ اللہ تعولو، کہ تم ناجائز حرکتیں نہیں کرو گے، ظلم نہیں کرو گے. اعلی یعولو کا مطلب ہے کسی چیز کی طرف مائل ہونا.
کسی چیز کی طرف جھکنا، اور یہاں ناجائز میلان کے لیے استعمال ہوا ہے. اللہ تعولو، تم ناجائز کی طرف جھکو گے نہیں، یعنی مطلب یہ کہ ظلم نہیں کرو گے.